امام حسن کو بھی پھر ایک سٹیج آ گئی کہ وہ نہیں آگے جانے دیتے تھے جی آپ نے ایک بڑی لکڑی جو تھی نا کوئی درخت کٹا ہوا وہ اس کا پھٹا استعمال کیا ایک مکان سے دوسرے تک اب اس سے گزر کے جانا کتنا خطرناک ہے اللہ آدمی گر سکتا ہے نا ایک خاتون کا اس پھٹے کے اوپر سے گزر کے جیسے وہ کوئی پل بنا لے جی جی وہ اس سے گزر کے جا کے وہ کھانا پہنچاتی تھی اللہ اکبر ایثار دیکھیے سبحان اللہ ایثار بھی اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالا ہاں جی اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ کتنی بھی مشکلات میں کیوں نہ مبتلا ہوں کتنے بھی مصائب میں کیوں نہ ہوں لیکن انہیں جو اسلام کی عطا کردہ تعلیمات ہیں وہ کبھی بھی فراموش نہیں ہوتی حتیٰ کہ انہیں اپنی جان بھی خطرے میں کیوں نہ ڈالنی پڑے اپنی جان کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتے اور آپ دیکھیں کہ اس وقت اور حضرت خلیفہ راشد ہیں اس سے یہ بھی مہر لگتی ہے جی جی کہ ام المومنین سمجھتی ہیں کہ سیدنا عثمان حق پہ ہیں حق پہ ہیں یقیناً اور یقیناً اگر آپ کو حق پہ نہ سمجھا جاتا تو حضرت مولا علی اپنے دونوں صاحبزادوں کو کیوں مقرر فرماتے خود گئے یقیناً آپ تلوار لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار گلے میں حمائل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ امامہ شریف امامہ رکھ مبارک کے وہاں گئے ہیں جی حضرت عثمان کے پاس اندر کے اجازت دیں جی ہم ابھی ان کا صفایا کرتے ہیں جی 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 تو یہ اس میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی عظمت ظاہر ہو رہی ہے کہ آپ نے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے اور حرم مدینہ طیبہ کی عصمت کے لیے آپ نے ایک جان کا خون بہانا بھی پسند نہیں فرمایا اور 40 دن کی مسلسل محاصرے میں بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جان جہاں آفریں کی سپرد کی غازی صاحب حضرت ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ مرحب جو ہے وہ جہنم رسید اسی غزوہ خیبر میں ہوا ہے جی مرحب جی جی غزوہ خیبر میں ہوا جی اچھا غزوہ سیدنا علی المرتضیٰ نے وہ دروازہ اکھاڑا اس کا جی جس کو 50 لوگ اور بعض روایت میں قریب 100 لوگ مل کے 80 لوگ مل کے اٹھا سکتے تھے یہ غزوہ خیبر سن 7 ہجری میں ہوا ہے اسی میں ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو عزیز و اقارب ہیں جو کہ یہودیت پر قائم تھے ان کا قتل کیا گیا ہے یہ اصل میں بنو تو جنگ میں قتل ہوئے نا جی جنگ میں مقابلے میں تھے جی جنگ میں حالت جنگ میں ہوا جی یہ بنو نذیر قبیلہ تھا اصل میں مدینہ طیبہ کے اندر 3 بڑے قبائل تھے بنو قینقاع بنو قریظہ اور بنو نذیر تو بنو نذیر کے ساتھ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا تھا معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے معاہدہ شکنی کی اس کے بعد پھر ان کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہ خیبر میں آ کر آباد ہو گئے قلعہ قموس تھا جی قلعہ قموس تھا بڑا سے مرب باہر نکلا جی وہ بڑا قلعہ وہ تھا اور چھوٹے چھوٹے قلعے اور بھی تھے اور بھی میں نے دیکھے ہیں سارے جا کے دیکھے اچھا باقاعدہ اوپر گیا ہوں وہ دروازہ بھی خیبر کی آبادی دیکھا ہے اب میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جتنا مرضی طاقتور ہو یہ کوئی اللہ کی طاقت یہ تھا یقیناً اسد اللہ ایک ہاتھ سے اس کو ڈھال بنایا دروازے کو اور ایک ہاتھ سے تلوار چلائی ہے اور بعد میں کتنے صحابہ لگے اور وہ دروازہ نہیں ہل رہا بے شک تو اسد اللہ کے شعر ہیں جی جنہیں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آدھی جنگ تو اسی وقت جیت گئے جب جا کے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے سبحان اللہ اسی لیے نعرہ حیدری لگاتے ہیں غازی صاحب جب سرکار نے فرما دیا تھا نا کہ کل میں علم اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ کریم فتح عطا فرمائے گا تو جنگ تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا تھا جیت گئے اب جیت یقینی ہے قطعی اور یقینی بات ہے جب رسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا ہو گیا تو اب اس میں تو شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا کاش امت کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو سرکار نے فرما دیا وہ حق ہے وہ سچ ہے وہ ہو کر رہے گا تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 100% جتنے مسائل ہیں نا دنیاوی دینی جتنے مسائل ہیں یہ سب حل ہو جائے غازی صاحب مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے 1-2 منٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے نا کہ جب ان کے والد گرامی کا وصال ہوا شہید ہو گئے تو ان پر قرضہ تھا اور اس قرضے کی ادائیگی کے لیے جو ان کے پاس سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں عبداللہ ان کے والد گرامی وہی میں کہہ رہا ہوں وہ جب شہید ہوئے جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت جابر کے پاس جو کھجوریں تھیں وہ اتنی تھوڑی تھیں کہ اگر وہ قرض ادا کرتے تو مکمل نہ ہوتا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضر ہو کر اپنا مدعا پیش کیا سرکار اور شیخین کریمین تشریف لے گئے ان کے باغ میں دعا فرمائی اور پھر فرمایا کہ ادعو غرماءک فاوفہم اے جابر اپنے ان تمام قرض خواہوں کو بلاؤ اور یہ قرض ادا کرتے جاؤ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا قرض بھی ادا کر دیا اس کے باوجود وہ سینکڑوں من کھجوریں بچ گئیں اب اس پر جو تبصرہ ہے شیخین کریمین کا وہ ذرا قابل غور ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ اے جابر تمہیں تو تب پتہ چلا جب تم نے قرض ادا کیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ قد علمنا یہ الفاظ ہیں روایت کے کہ ہمیں یقین ہو چکا تھا
کہ جب رسول اللہ کے قدم مبارک تمہارے باغ میں لگ گئے ہیں تو سرکار کی برکت سے تمہارے تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ سلمان فارسی کو اتنا سا سونا دیا، سبحان اتنی ڈلی دی، جی، اور وہ کتنا کلو بن گیا۔